بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام چھوڑنے پر عالیشان بنگلہ مل گیا۔ وہ ایک شخص مسجد کے کمرے میں رہتے تھے۔ 2 دن گزر گئے جو کچھ کھایا نہ تھا اور نہ کچھ پاس تھا کہ خرید کر کھانا کھا سکیں۔ جب تیسرا دن ہوا تو انہیں احساس ہوا گویا کہ میں موت کے گوش میں اتر رہا ہوں۔ غور و فکر کرنے لگے کہ کیا کروں۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ اضطرار کی اس حالت تک پہنچ چکے ہیں جس میں ان کے لیے مردار کھانا یا چوری کرنا بقدر سہم جائز ہوگا، اور اس بات کو ترجیح دی کہ وہ اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانے کی کوئی چیز چوری کر لیں۔ اس حالت میں بھی یہی ہو سکتا تھا۔ مسجد کی اوپر والی سطح ایک گھر کے ساتھ متصل تھی۔ آدمی مسجد کی چھت پر سے گزر کر اس گھر میں پہنچ سکتا تھا۔ وہ مسجد کی چھت پر چڑھ گئے اور اس گھر میں منتقل ہو گئے جو قریب ہی تھا۔ وہاں کچھ عورتوں کو دکھا، ان سے دور ہٹ گئے اور نظر کو پست کر لیا، اور اس نے ارد گرد نظر ڈالی تو دکھا ان کی جانب ایک گھر خالی پڑا ہے، اور اس میں سونگھا تو کسی چیز کے پکنے کی خوشبو فضا میں اٹھ رہی تھی۔ بھوک کی وجہ سے انہوں نے سونگھا، وہ چیز گویا مقناطیس بن کر کشش پیدا کر رہی تھی۔ گھر ایک ہی گھر کی مانند تھے۔ انہوں نے چھت سے 2 چستیں لگائیں، گھر کی باورچی یا کنکری کی جانب سے ہوتے ہوئے گھر میں اتر گئے اور جلدی جلدی باورچی خانے کے اندر پہنچے اور ہنڈیا کا ڈھکنا کھولا۔ دیکھا تو اس میں بینگن بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک بینگن لیا۔ بھوک کی وجہ سے افرا تفری کے عالم میں انہوں نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ یہ گرم ہے۔ اسے کاٹا مگر اس کا حلق سے نیچے اترنا مشکل ہو رہا تھا۔ تاہم اس کی عقل و دین نے اور کیا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگے، اللہ کی پناہ، میں ایک طالب علم ہوں، مسجد میں بھی مقیم ہوں، پھر میں نازیبا حرکات کرتے ہوئے گھروں کو پھلانگتا ہوا پھرتا ہوں اور چوری کے لیے گھستا پھرتا ہوں۔ یہ فعل ان پر بہت گراں گزرا۔ نادم ہوئے، استغفار کرنے لگے اور بینگن اسی جگہ پر رکھ دیا۔ اپنی جگہ پر لوٹ آئے، مسجد میں اترے آئے اور خلقہ شیخ میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ بھوک سے اس قدر نڈال تھے کہ جو وہ سبق سن رہے تھے وہ اسے سمجھ نہ پا رہے تھے۔ جب سلسلہ درس ختم ہوا، لوگ واپس چلے گئے۔ ایک پردے میں لپٹی ہوئی عورت آئی، اور اس زمانے میں عورتیں بے حجاب نہ ہوا کرتی تھیں۔ اس نے شیخ سے آہستہ آہستہ سے بات چیت کی جو کہ یہ بینگن چوری کر کے کھانے والے نے نہ سنے۔ شیخ نے ارد گرد مڑ کر دیکھا، ان کے سوا کوئی اور نظر نہ آیا۔ انہیں بلایا اور کہا، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ طالب علم نے کہا، نہیں۔ شیخ نے کہا، شادی کرنا چاہتے ہو؟ طالب علم خاموش رہا۔ شیخ نے یہی سوال دوبارہ دہرایا۔ طالب علم نے کہا، جناب شیخ صاحب، میرے پاس تو ایک روٹی کی بھی گنجائش نہیں، میں کس طرح شادی کر سکتا ہوں؟ شیخ نے کہا، یہ عورت مجھے بتا رہی ہے کہ اس کا خامد فوت ہو چکا ہے۔ یہ اس شہر میں اجنبی ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، صرف ایک بوڑھا چچا ہے جو کہ فقیر ہے۔ وہ اسے ساتھ لے کر آئی ہے۔ اس کی طرف اشارہ بھی کیا جو حلقے کے ایک ستون میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اپنے خامد کے گھر اور کاروبار کی اکیلی وارث ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو اس سے شادی کر لے تاکہ یہ تنہا نہ رہ جائے، کہ کوئی ترنے والا سمجھ کر لالچ نہ کرے۔ کیا آپ کا ارادہ ہے کہ اس سے شادی کریں؟ طالب علم نے کہا، جی ہاں۔ شیخ نے اس عورت سے پوچھا، کیا آپ اسے بطور خامد قبول کر لیں گی؟ اس نے بھی کہا، جی ہاں۔ تو شیخ نے اس کے چچا کو بلایا اور 2 گواہ منگوائے اور اسے عقد نکاح مان دیا۔ شاگرد کی جانب سے حق مہر خود استاد نے ادا کر دیا اور کہا، اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لو، اور اس نے اس عورت کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اسے اپنے گھر تک لے گئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس عورت نے اپنے چہرے سے نقاب الٹا تو طالب علم کے سامنے شباب و جمال کا پیکر بکھر گیا، اور گھر وہی تھا جس میں وہ چوری کی نیت سے گھسا تھا۔ بیوی نے سوال کیا، کچھ کھائیں گے؟ اس نے کہا، ہاں ہاں۔ عورت نے جب ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ بینگن کسی نے کاٹ کر چھوڑ دیا ہے۔ بہت حیران ہو کر کہنے لگی، شخص پر بہت تعجب ہو رہا ہے جو گھر میں گھس آیا تھا اور بینگن کو کاٹ کر پھر چھوڑ گیا۔ وہ آدمی اب دیدہ ہو گیا اور بیوی کو پوری داستان سنائی۔ بیوی کہنے لگی، یہ امانت داری ہی کا نتیجہ ہے۔ تو نے دامن گناہ سے بچاتے ہوئے حرام بینگن چھوڑ دیا تو اس کی صلح میں اللہ تعالیٰ نے تجھے سارا ہی گھر دے دیا اور حلال بیوی بھی دے دی، اور جو کہ اللہ کی رضا کی خاطر حرام چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔